अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जी का जहां के एक नए एपिसोड के साथ एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। वतन अजीज़ और हम सब के लिए ढेरों ढेर दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ ही में मुझे चकबस्त बुर्ज नारायण का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूरे तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अनासिर का परेशान होना। मौत एक ऐसी हकीकत है कि इंसान ता ज़िंदगी इस हकीकत को फरामोश किए रखता है, और जब मौत ख़ुद को मनमाने आन पहुंचती है तो ये इंसान इन तमाम हकीकतों को फरामोश करके अबदियत की जानिब कूच कर जाता है। हर जी नफ्स को मौत का जायका चखना ही है। उस दुनिया में इंसान के साथ क्या मामला किया जाएगा, इस बारे में तो कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कि आज के जदीद दौर में साइंस भी इस हवाले से बिल्कुल खामोश दिखाई देती है। लेकिन यह हकीकत है कि हर दौर में हर मज़हब के मानने वाले अपने मुर्दों की तदफीन के लिए मुख्तलिफ रसूमात अदा करते चले आए हैं। इस हवाले से हमने मुख्तलिफ रसूमात का अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में रस्मी सा जिक्र भी किया, लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में एक दूसरा पहलू लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम में तारीख़ के बंद दरवाज़ों पर दस्तक ना दें। नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि इस रुए ज़मीन पर सबसे पहली मालूम तदफीन एक कव्वे ने की? बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम बताएंगे कि अकलीमा की वजह से हाबील और काबील में झगड़ा हुआ। हाबील और काबील हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, और उस ज़माने में चूँकि हज़रत आदम ही इस रुए ज़मीन पर नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने का ज़रिया थे, चुनाचे हुक्म रब्बी के मुताबिक उनके यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की हुआ करते थे, और दूसरी मर्तबा भी पैदाइश पर लड़का और लड़की ही हुआ करते थे, और जवान होने पर उन दोनों की आपस में क्रॉस शादी कर दी जाती थी। चुनाचे शरीयत के मुताबिक अकलीमा चूँकि काबील की बहन थी, लिहाजा वो हाबील के निकाह में आना था उन्हें, और गाज़ा जो कि हाबील की बहन थी उनको काबील के निकाह में जाना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये फ़ैसला उन दोनों के सामने रखा तो काबील ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि अकलीमा खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। इस सूरत हाल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील और काबील से कहा कि वो अल्लाह के हज़ूर कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसी की शादी जो है वो अकलीमा से तय कर दी जाएगी। चुनाचे दोनों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक कुर्बानी पेश की। हज़रत हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली गई, जिसके मुताबिक अकलीमा की शादी हाबील अलैहिस्सलाम से तय होना करार पाई। लेकिन काबील फिर भी इस फैसले पर नाखुश था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का जाना पड़ा, तो बाद में काबील के अंदर जो रंजिश पनप रही थी, उस रंजिश की सबब उसने तय किया कि वो हाबील को कत्ल कर दे, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इनकी जान ले। फिर एक रोज़ शैतान ने उसको तरीका सुझाया, और उसके मुताबिक हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम का कत्ल काबील से सरजद हुआ। अब काबील को जो दूसरा मसला दरपेश था वो ये कि हज़रत हाबील के जिस्म को कहाँ छुपाया जाए। चुनाचे कुछ दिन तक वो उनके जिस्म को लेके मुख्तलिफ जगहों पर फिरता रहा, लेकिन कुछ भी सुझाई ना दिया। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को बेहुरमती से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने रहम किया और 2 कौवों को वहाँ पर भेज दिया, जो आपस में लड़ने लगे। उस लड़ाई के दौरान एक कौवा जो है वो उसका इंतकाल हुआ, और दूसरे कौवे ने अपनी चोंच और पंजों के साथ ज़मीन में गड़ा खोदा और कौवे को उसमें फेंक के ऊपर मिट्टी डाल दी और उसको दबा दिया, जिससे काबील को ये समझ में आया कि इस तरीके से जिस्म को छुपाया जा सकता है। चुनाचे उसने भी गड़ा खोदा और हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को वहाँ पर दबा दिया। दौरे आदम के बाद ज़िंदगी को टाइम लैब पर ले जाएं तो कदीम तरीन कब्रें 8 से 9,000 साल पहले के ज़माने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनसे न सिर्फ उस दौर के तरीक़ा तदफीन के बारे में सुराग मिलता है, बल्कि उस दौर के तर्ज़ ज़िंदगी को भी माहिरीन खोजने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, दुनिया में महज तदफीन ही का तरीका राइज नहीं रहा है,
بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والے مختلف ادوار میں مختلف طریقے اپناتے رہے ہیں. جیسا کہ قدیم مصر میں حنوط کرنے کا طریقہ رائج تھا، اور اسی طرح سے ہندوؤں کے ہاں اپنے مردوں کو جلائے جانے کا رواج آج بھی موجود ہے. لیکن بہرحال زیادہ تر اقوام تدفین ہی کے طریقے پر عمل کرتی ہیں. ناظرین، اس وقت ہم آپ کی دلچسپی کے پیش نظر آپ کو دنیا بھر سے کچھ اہم اور تاریخی نوعیت کے قبرستانوں کے بارے میں بھی بتائیں گے. جنت البقیع یا بقیع الغرقد مدینہ کا پہلا اور قدیم اسلامی قبرستان ہے. اسلام سے پہلے یہ جگہ حجاز کے شہر یثرب کے اطراف میں ایک باغ پر مشتمل زمین تھی. پہلی صدی ہجری سے مسلمانوں نے یہاں اپنے اموات کو دفنانا شروع کیا. اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات یہاں مدفون ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک قبرستان کی ضرورت تھی، اور یہ جگہ نبی اکرم نے خود معین کی. بعد میں اموی اور عباسی دور میں بھی یہ قبرستان توجہ کا مرکز رہا اور اس کی وسعت میں بھی اضافہ ہوا. اسی طرح ہر آنے والے دور میں جنت البقیع کی تعمیر و مرمت کا سلسلہ جاری رہا. 8 شوال 1344 ہجری میں جنت البقیع کو خاصا نقصان پہنچایا گیا، جس میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مبارک بھی شامل تھی. لیکن بعد میں آنے والے ادوار میں اسے اثر نو قائم کیا گیا، لیکن ابھی بھی بہت سی قبروں پر کتب تحریر نہیں ہیں. ابتدا میں مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، لیکن مسلسل توسیعی منصوبہ جات کی وجہ سے اب مسجد اور جنت البقیع کے درمیان محض ایک سڑک ہی حائل ہے. اسلام کی اہم اور بزرگ شخصیات جنت البقیع میں مدفون ہیں، جن میں اہل بیت پیغمبر ائمہ شیعہ کرام میں سے 4 امام یعنی امام حسن، امام سجاد، امام باقر اور امام صادق یہاں مدفون ہیں. ان کے علاوہ پیغمبر اکرم کے چچا، پھوپھیاں، ازواج اور اولاد بھی یہاں مدفون ہیں. ان کے ساتھ ساتھ نبی اکرم کے اصحاب، انصار، مہاجر اور تابعین کے ساتھ ساتھ علماء، شہداء، سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ خواتین بھی یہاں دفن ہیں. عراق کے مذہبی شہر نجف اشرف میں واقع دنیا کا سب سے بڑا اور بہت قدیمی مسلم قبرستان ہے. اس میں بہت سے انبیاء، اولیاء اور علماء کرام مدفون ہیں. یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں 70,000 انبیاء اور بہت سے شہداء کی قبریں موجود ہیں. وادی السلام سے ملحق حضرت علی کا روضہ مبارک بھی نجف اشرف میں موجود ہے. اس حوالے سے یہ روایت بھی ہے کہ حضرت علی کی خواہش تھی کہ انہیں وادی سلام میں دفن کیا جائے، جہاں سے 70,000 انبیاء اٹھائے جائیں گے. اسی نسبت سے آج بھی دنیا بھر سے مسلمان وادی السلام میں آتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کے نام بھی تحریر کرتے ہیں، جنہیں عرف عام میں نشان لگانا کہا جاتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ اس طرح نشان لگانے سے دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کا انتقال ہو، محشر میں وہ اسی وادی السلام سے اٹھائے جائیں گے. مومنین کی ارواحیں روح جو ہوتی ہے یہاں پہ بعض کے نا ان کے جسم کے ساتھ یہاں منتقل کیا جاتا ہے. اس وجہ سے ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری روح اور ہمارے جسم بھی یہاں وادی سلام کی، کہ اس سرزمین میں 70,000 انبیاء دفن ہیں ان کے ساتھ. اور دوسری بھی روایت بہت متعدد ملتی ہے کہ کل روز محشر یہاں سے روحیں اٹھیں گی اور مومنین کی روحیں یہاں سے کیا کہتے ہیں محشور ہوں گی. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان وادی السلام ہے. اس کا رقبہ تو آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. صدیوں سے پاکستان، بھارت، ایران، لبنان اور عراق کے علاوہ دیگر ممالک سے لوگ اپنے مرحومین کو اس قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لاتے ہیں. اسی قبرستان میں حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام بھی مدفون ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی روایت ہے کہ جب بھی یہاں بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی قبرستان میں موجود جس پتھر پر پڑتا ہے وہ در نجف نامی پتھر میں تبدیل ہو جاتا ہے. نجف یہ جو بارش کا کیا کہتے ہیں بارش سے ہوتی ہے، جب بارش ہوتی ہے یہ
सलाम में दुर्र नजह बनता है। अक्सर ईरानी ज़ुवार वो ढूंढते हैं यहाँ पे, अभी तक तो हमें खैर नहीं मिला है। सारे तुल्लाब और बेघर बरादरान को मिला है यहाँ से और वो उठाते हैं, क्योंकि बारिश होती है तो क्योंकि दुर्र नजह जो है वो क्या कहते हैं बारिश से बनी हुई है। 1702 में ईरान में कायमशुदा कब्रिस्तान मकबरातिल शुआरा इल्म अदब के नामवर और नादिर गौहर सीने में छुपाए हुए है, जिनमें तूसी का नाम सर फहरिस्त है। इसके अलावा ये कब्रिस्तान कदीमो जदीद का शाहकार है, जिसके जनूबी समत का नज़ारा देखने वालों को मबहूत कर देता है। साउथ पार्क स्ट्रीट कब्रिस्तान 1767 में इंडिया में कायम किया गया, जो कि साम्राज्यी दौर की अक्कासी करता है। कोलकाता में वाक़े इस कब्रिस्तान में गोरों की तदफीन भी की जाती थी, जिसकी वजह से बरतानवी झलक साफ दिखाई देती है। यहाँ कब्रों के डिज़ाइन मुनफरिद और मुख्तलिफ हैं, जिसकी वजह से ये कब्रिस्तान से ज़्यादा तफरीही मुकाम दिखाई देता है। अक्सर लोग यहाँ पिकनिक मनाते भी दिखाई देते हैं। नाज़रीन, अभी हमने आपको दुनिया के कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद कब्रिस्तानों के बारे में बताया। अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब, जहाँ का चप्पा चप्पा तारीख़ के राजों से मामूर है। और बात हो जब कब्रिस्तानों की, तो फिर पाकिस्तान में मौजूद बलोचिस्तान का चौकंडी का कब्रिस्तान हो या फिर ठट्टा का मकली का कब्रिस्तान, सक्खर का सित्तीन आस्तान हो या लाहौर का मियानी साहब का कब्रिस्तान, इन तमाम जगहों की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन इन कब्रिस्तानों की तारीख़ी हैसियत से किसी तौर भी इनकार मुमकिन नहीं। इन कब्रिस्तानों के अलावा मुल्क के तूलो अर्ज़ में गोरा कब्रिस्तान भी अपनी अलग ही दास्तान सुनाते दिखाई देते हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना इन तमाम कब्रिस्तानों की तारीख़ी हैसियत को भी खोजते चलें। लाहौर समेत मुल्क भर में हर जगह गोरा कब्रिस्तान मौजूद हैं, जो तारीखी लिहाज से निहायत अहम हैं। इन कब्रिस्तानों में से कुछ की मुस्तनद तारीख अगरचे मौजूद नहीं है, ताहम ख्याल यही है कि बरसगीर में अंग्रेज़ों की आमद के बाद इनकी ज़रूरत महसूस की गई होगी। चुनाचे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हिंदुस्तान भर में नौ आबादियाती निज़ाम राइज करने के साथ साथ न सिर्फ इक्तिसादियात पर कब्जा किया गया, बल्कि उनके खिलाफ होने वाली बगावतों को कुचलने के लिए बरतानवी अफवाज को मुकाबला भी करना पड़ा। इन बगावतों के नतीजे में इंतकाल कर जाने वाले बरतानवी फौजियों को इन कब्रिस्तानों में दफन किया जाता था। बलूचिस्तान जो बहुत सी तहजीबों और सकाफतों की आमाजगाह है, वहीं पर चौकंडी कब्रिस्तान जो बहुत कदीम ज़माने से यहाँ पर मौजूद है और आज भी सयाहों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ है। चौकंडी का कब्रिस्तान कराची के नवाह में वाक़ है। ये कब्रिस्तान दीदा ज़ेब और मुनफरिद तर्ज की कब्रों की तामीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कहा जाता है कि 710 ईस्वी में सिंध पर हमला करने वाले सिपाहसालार मोहम्मद बिन कासिम के शहीद होने वाले फौजी इसी कब्रिस्तान में मदफून हैं। ये कब्रिस्तान 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैला हुआ है। बाज माहिरीन के मुताबिक ये कब्रिस्तान महज 3 से 500 साल पुराना है, जहाँ 16वीं सदी ईस्वी के करीब सिंध में बसने वाले बलोच कबाइल के सरदार अबदी नींद सो रहे हैं। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों का तर्ज तामीर ठट्ठा के इलाके मकली और सक्खर में मौजूद सितीन आस्थान में मौजूद कब्रों से मिलता जुलता है। इस कब्रिस्तान से भी बहुत सी पुरस्रार दास्तानें मंसूब हैं।
चौकंडी कब्रों की तामीर में रूफ ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इन ईंटों से तामीर शुदा मकबरे और मज़ार कसीर मंजिला हैं। उन पर खूबसूरत नक्शनिगारी भी की गई है, जिनके निशानात आज भी मौजूद हैं, जो आलमी इदारों और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस मादूम होते जा रहे हैं। हब शहर से 2 किलोमीटर के फासले पर भवानी का कब्रिस्तान मौजूद है, जो तारीख़ी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है और कदीम कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। इस कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों की तज़ीनो आराइश उस वक्त के कारीगरों की महारत का और उनके फ़न का मुँह बोलता सबूत है। भवानी के कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों के डिज़ाइन से पता चलता है कि उस दौर में भी फ़न और अलूम को बहुत अहमियत दी जाती रही होगी। इस कब्रिस्तान में मुख्तलिफ साइज़ की कब्रें मौजूद हैं। उनकी डिज़ाइनिंग भी एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ है, जिससे पता चलता है कि ख़वातीन, मर्द और बच्चों की कब्रों के लिए मुख्तलिफ डिज़ाइन इस्तेमाल में लाए जाते थे। इस कब्रिस्तान में भी 17वीं सदी के बलोच कबाइल के मकबरे मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान को बिलखसूस कलमती कबीले से मंसूब किया जाता है, लेकिन बहरहाल अभी तक ये बात पाया सबूत को नहीं पहुंच सकी। यहाँ 114 कदीम कब्रें मौजूद हैं, जबकि 2 इज्तमाई कब्रें भी मौजूद हैं। बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ये कदीम कब्रिस्तान अब नई कब्रों से पुर हो रहा है। इस कब्रिस्तान को 1975 में प्रोटेक्टेड साइट करार दिया गया था, ताहम अभी तक ना तो कोई मुहाफिज यहाँ मौजूद है और ना ही कोई 4 दीवारी तामीर की गई है। नई कब्रों की वजह से इस कब्रिस्तान की तारीखी कब्रों को भी नुकसान पहुँचने का शदीद खदशा है। ठट्ठा में मौजूद मकली का कब्रिस्तान तारीखी लिहाज से नहायत अहमियत का हामिल है। इस कब्रिस्तान में बहुत से बादशाह, उलमा, फुकहा, अदीब, शायर और बड़ी बड़ी शख्सियात मदफून हैं। इस कब्रिस्तान में कब्रों का तर्ज़े तामीर इस कदर जाज़िब नज़र और ख़ूबसूरत है, जो आज भी सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। कराची से ठट्ठा की तरफ जाते हुए शहर की हदूद से पहले ही मकली का तारीखी कब्रिस्तान आता है, जहां एक रिवायत के मुताबिक 4 लाख कब्रें मौजूद हैं। विकिपीडिया के मुताबिक 33 मुरब्बा मील के इस कब्रिस्तान में 33 बादशाह, 17 गवर्नर, 1.25 लाख औलिया कराम और लातादाद अदबा, शोरा, दानिश्वर और अहले इल्म मदफून हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जहां आम आदमी भी सपुर्दे खाक हैं। इसे आलमी विरसे में भी शामिल कर लिया गया है। मकली के कब्रिस्तान की खास बात भी यहाँ के दीदाजेब खदोखाल और नक्शो निगार हैं, जो न सिर्फ अहले कब्र के ज़माने की निशानदही करते हैं, बल्कि उस वक्त की तहजीब, सकाफत और हुनरमंदी का भी मुंह बोलता सबूत हैं। यहाँ मौजूद कब्रें तारीखी एतबार से 2 अदवार में तकसीम की जाती हैं। पहला समा बादशाहों का दौर, जो 1520 से 1352 तक रहा, और दूसरा तरखाइन बादशाहों का दौर, जो 1592 से 1556 तक रहा। इन इमारतों के ढांचे निहायत मजबूत, तर्ज़े तामीर निहायत उम्दा और तामीरी मवाद बहुत ही आला मयार का है। यहाँ कब्रों पर की गई नक्काशी और कशीदाकारी अपनी मिसाल आप है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों अफराद इस कब्रिस्तान का रुख करते हैं। सित्तीन आस्तान या सत्तियों का डेरा सखर में दरियाए सिंध के किनारे एक ऊंचे टीले पर आबाद ये कब्रिस्तान सयाहों के लिए बहुत दिलचस्पी का मरकज़ है। इसके अलावा इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ लोगों में ज़ुबान ज़दे आम हैं। सखर से रोहड़ी रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए दरियाए सिंध पार करें तो एक खूबसूरत तारीखी कब्रिस्तान मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज बन जाता है, जिसे मुकामी लोग सितीन जो आस्थान या सत्तियों का डेरा कहते हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में आमतौर पर मशहूर है कि इस पहाड़ी पर 7 अरब कंबारी बहनों ने दुश्मन के लश्कर से बचने के लिए पनाह ले रखी थी। उन्होंने अपने रब से दुआ की कि वो उन्हें दुश्मन के हाथ लगने से बचाए और मौत अता कर दे। चुनाचे उनकी दुआ कबूल हुई और वो सब पहाड़ी शक होने की वजह से उसमें जिंदा दफन हो गयीं। उस कहानी के अलावा दिगर कहावतें भी यहाँ के मुकामी लोगों में मकबूल हैं, लेकिन
لیکن محققین کے مطابق یہ سب فرضی باتیں ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 7 خواتین تو دور، یہاں ایک بھی عورت کے دفن ہونے کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں اس کا ایک گورنر میر ابوالقاسم نمکین یہاں تعینات تھا اور یہ شاہی قبرستان بھی اسی سے منسوب ہے۔ اس 2 منزلہ قبرستان کی پہلی منزل پر چند کمرے بنے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری اور آخری منزل پر 7 قبریں ہیں جن پر فارسی میں عبارتیں تحریر ہیں۔ ان قبروں پر لگے کتبوں پر مدفون افراد کے نام اور عہدے بھی درج ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں موجود ہیں۔ یہاں پر بہت سی معروف شخصیات بھی مدفون ہیں، جن میں غازی علم دین شہید، واصف علی واصف، دلہ بھٹی اور سعادت حسن منٹو سمیت بہت سی اہم شخصیات شامل ہیں۔ لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرحد سے ایک مشہور عالم دین شیخ محمد طاہر قادری نقشبندی لاہور تشریف لائے۔ یہاں پر انہوں نے شہر سے دور ایک پرسکون مقام پر سکونت اختیار کی۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹا مدرسہ بھی قائم کیا جو آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا۔ اس مدرسے میں انہوں نے حدیث، فقہ اور تفسیر کو پڑھانا شروع کیا۔ میانی چونکہ صاحب علم کو کہا جاتا ہے، لہٰذا ان کے علم و دانش اور مدرسے کی وسعت کی وجہ سے اس جگہ کو لوگوں نے میانی کا نام دے دیا اور عزت کی وجہ سے ساتھ صاحب کا اضافہ بھی کر دیا۔ چنانچہ تب سے آج تک اس جگہ کو میانی صاحب کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ بھی سامنے آتا ہے۔ 1040 عیسوی میں جب شیخ محمد طاہر قادری نقشبندی کا انتقال ہو گیا تو مغل دور زوال کا شکار تھا اور اس وقت سکھوں کو عروج حاصل ہو رہا تھا۔ سکھوں نے جگہ جگہ جاسوس تعینات کر رکھے تھے، چنانچہ ایک جاسوس اس مدرسے کے ارد گرد بھی تعینات تھا۔ اس نے سکھ افواج کو بتایا اس مدرسے کے تہخانے میں بے بہا خزانہ موجود ہے۔ حالانکہ یہ قطعی جھوٹ اور بے بنیاد تھا، لیکن اس کے باوجود سکھ جتھے نے اس مدرسے پر حملہ کر دیا۔ خزانہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ غم و غصے سے بپھر گئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے تمام دینی کتب جلا دیں۔ کہا جاتا ہے کہ 30,000 کے قریب قرآنی نسخے اور قاعدے پھاڑ کے پرزا کر دیے گئے اور ارد گرد کی آبادی کو آگ لگا دی گئی۔ بعد میں جب امن و امان کی صورتحال پیدا ہوئی اور تمام صورتحال سامنے آئی تو مدرسے سے اوراق کی منتقلی ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہوئی۔ لوگوں نے سوچا کہ سیلاب آئے گا تو سب اوراق بھی بہہ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور یہ علاقہ پر اسرار خاموشی میں ڈوب گیا۔ بعد ازاں رنجیت سنگھ نے لوگوں کا دل جیتنے کے لیے اس جگہ کو، جو کہ کتابوں کا قبرستان بن چکی تھی، مسلمانوں کی تحویل میں دے دیا اور یوں کتابوں کا یہ قبرستان بالآخر انسانی قبرستان میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن اس جگہ کا نام میانی صاحب ہی معروف رہا۔ ناظرین، اس وقت میں احاطہ واصف علی واصف کے سامنے موجود ہوں۔ اردو ادب میں واصف علی واصف کا تصوف کے حوالے سے ایک الگ اور منفرد نام اور مقام ہے۔ واصف علی واصف اردو ادب کے عظیم صوفی شاعر، ادیب اور کالم نگار تھے۔ انہوں نے بے شمار کتب تحریر کی۔ ان کی بہترین کتب میں حرف حرف حقیقت، دل دریا سمندر اور قطرہ قطرہ کلزم شامل ہیں۔ ناظرین، اس وقت میں سعادت حسن منٹو کے مرکز پر موجود ہوں، جو اردو ادب میں ایک اپنی منفرد پہچان رکھتے ہیں اور خاص طور سے افسانہ نگاری میں انہوں نے ایک اپنی الگ سے پہچان بنائی۔ سعادت حسن منٹو کو معمار افسانہ نویس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی راہ دکھائی۔ انہوں نے زمانے کی روایت سے ہٹ کر ان موضوعات پر بھی قلم اٹھایا جسے زیادہ قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میاں محمد عبداللہ، جن کو تاریخ دلہ بھٹی کے نام سے جانتی ہے، پنجاب کے ہیرو کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مغلوں کے زمانے میں اکبر کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ بھارت میں لوڑی کی جو رسم ادا کی جاتی ہے وہ بھی انہی کے نام سے منسوب ہے۔
پنجاب کا یہ عظیم سپوت اکبری عہد کا بہت بڑا باغی تھا۔ دلہ بھٹی نے اس وقت کے نظام کے خلاف بغاوت کی۔ 16ویں صدی کے اختتام پر جب وہ دہلی چھوڑ کر لاہور آئے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پھانسی دے دی گئی۔ میجر شبیر شریف شہید، جنہوں نے 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں اپنی خدمات پیش کی۔ 1971 کی جنگ میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہیں لاہور کے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید کو 3 دسمبر 1971 کو سلیمان کی سیکٹر میں ایک کمپنی کی کمانڈ دی گئی۔ اسی جنگ میں 3 دن تک مسلسل دشمن کی توپوں اور ٹینکوں کو شدید نقصان پہنچانے کے بعد بالآخر 6 دسمبر 1971 کو انہوں نے قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ناظرین، میانی صاحب کا قبرستان، جہاں بہت سے ولی اللہ مدفون ہیں، جہاں بہت سی علمی و ادبی شخصیات مدفون ہیں، وہیں پر ایک عاشق رسول غازی علم دین شہید کا مزار بھی موجود ہے۔ یہ وہی غازی علم دین شہید ہیں جن کا مقدمہ قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ لاہور کے گلی کوچوں میں علم دین شہید راجپال کے قتل کے حوالے سے مختلف باتیں سن رہے تھے کہ ہندو ناشر راجپال واجب القتل ہے۔ چنانچہ ایک روز موقع ملتے ہی انہوں نے ہندو ناشر راجپال کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد علم دین نے خود ہی گرفتاری دے دی، لیکن ہندو تنظیموں کے عمل دخل کی وجہ سے انگریز سرکار نے غازی علم دین کو موت کی سزا سنا دی۔ چنانچہ 31 اکتوبر 1929 کی صبح انہیں شہید کر دیا گیا اور لاہور کے مشہور قبرستان میانی صاحب میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، میانی صاحب قبرستان جو کہ اس خطے کا سب سے پرانا قبرستان ہے اور سب سے بڑا قبرستان بھی ہے، یہ 1206 کنال پر محیط ہے، جہاں پر بہت سی شخصیات مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے حوالے سے بہت سی کہانیاں بھی لوگوں میں زبان زد عام ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ اس قبرستان میں یا قبرستانوں میں بھوت پریت بھی ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بالکل، میں نے لاہور کے تقریباً تمام وزٹ کیے ہیں، تمام قبرستان، کوئی بھوت پریت کسی قبرستان میں نہیں ہوتا۔ البتہ میانی قبرستان میں یہ نشئی ہوتے ہیں، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، پولیس ان کے پیچھے چڑھتی ہے، وہ بھاگ بھوگ جاتے ہیں لیکن پھر آ جاتے ہیں اور وہ یہاں چوریاں کرتے ہیں۔ دربار کی کسی کی بیٹری چوری کر لی، کسی کی چادر چوری کر لی، اس طرح کا دربار جہاں سے وہ چیزیں ملتی ہیں رات کو ان کا یہاں ان کی حکمرانی ہوتی ہے اس قبرستان میں۔ یہاں کوئی بھوت پریت، کوئی جن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے کہ میں 30 سال سے قبرستان میں ہوں اور میں نے کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی کہ جو کہ کوئی جن وغیرہ یا یہ جی ایسی کوئی چیز۔ بہت شکریہ، آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ۔ اما جی، آپ مجھے بتائیں گے کہ یہاں پہ کوئی بھوت پریت ہوتے ہیں، کوئی جن بھوت ہے یہاں پہ ان قبرستانوں میں؟ نیمبو کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی اس طرح کی چیزیں؟ کچھ نہیں دیکھ، اسی تو اتنے ہی رہنے دن پر رات، پتہ تو لا کے آئی فوٹو۔ ایسا کچھ نہیں ہے تو لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، بڑے سال ہو گئے سن بیٹھے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت میانی صاحب قبرستان میں ایک صاحب ہیں جو کافی طویل عرصے سے یہاں پہ آتے جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ یہاں پہ بہت سی مشہور شخصیات جو ہیں وہ بھی مدفون ہیں، تو ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ وہ کون کون سی ہیں؟ آپ کا سوال بہت اچھا۔ یہ میانی صاحب جو قبرستان ہے، یہ بیسیکلی میانی صاحب ہی اللہ والے تھے، یہ بزرگوں کے بہت بزرگ تھے، یہ انہی کے نام پہ یہ میانی صاحب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں عاشق رسول غازی علم دین شہید صاحب، اس کے بعد ہیں وہ واصف علی واسط صاحب، ایک بڑے اچھے کالم نگار تھے، وہ مصنف تھے، عالم فاضل تھے، اور پھر اس کے بعد خواجہ طاہر بندگی ہیں۔
تو اور اس کے علاوہ بابا فیروز ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ دربار ہے، اور بے شمار یہاں اولیاء کرام ہیں کہ جو اللہ والے ہیں جو یہاں مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ کافی لوگوں کے آباء و اجداد یہاں مدفون ہیں۔ میرے بھائی کی بھی قبر یہاں پہ میں وفات سے پڑھی۔ یہاں پہ بہت سی ادبی شخصیات بھی ہیں نا، جیسے کہ سعادت حسن منٹو ہیں، اور بھی، اور ان کے علاوہ ان کے بارے میں بتائیں کہ ادبی شخصیات کون سی یہاں پہ مدفون ہیں؟ یہاں پہ میں نے وہ قبرستان میں ہے وہ منو بھائی صاحب تھے نا، ان کی بھی یہاں قبر ہے۔ پھر وہ اشفاق احمد صاحب کا بھی سنا ہے، ادھر ہی ہے، کہیں مدفون ہے آپ۔ اس کے علاوہ وہ قریشی صاحب ہیں، جوید قریشی صاحب، وہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ پھر ایک کالم نگار تھے، وہ ان کا نام ذہن سے نہیں آ رہا، وہ بھی یہاں مدفون ہیں۔ کافی ادبی شخصیات یہاں پہ مدفون ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں یہ اولیاء کا گڑھ ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ ناظرین، یہاں پر کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر تدفین کے حوالے سے کس قسم کے مسائل جو ہم لوگوں کو درپیش ہیں۔ السلام علیکم۔ مسائل تو بہت زیادہ تھے۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو انہوں نے کھاتے بنائے تھے 5 مرلے کے 3 مرلے کے، وہ تو سارے ڈیمولش کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جگہ کم پڑ گئی ہے، نئی جگہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ملتی نہیں ہے۔ میانی صاحب کے جو گورکند ہیں نا، وہ بھی اس وجہ سے مجبور ہیں کہ جگہ ہے نہیں ہے، مردے کہاں دفنائیں، میتیں کہاں لے کے جائیں۔ یہ جتنا بھی قبرستان میں علاقہ ہے نا، آپ خود راؤنڈ لگا لیں کہ بحکم سپریم کورٹ کے ہاتھے تو گرا دی گئے ہیں، وہاں پہ میتیں دفنا دی گئی ہیں، لیکن جگہ کوئی نہیں ہے۔ یہ پھولوں والے ہاتھے خالی تھے، یہ بھی سارے پورے ہو گئے ہوئے ہیں۔ پلی طرف سے سائیں بودھی سرکار والے، وہ بھی سارے پورے ہو گئے ہیں۔ یہ شامہ کے ہاتھے تھے، یہ بھی پورے ہو گئے ہیں۔ بغیچے بھی پورے ہو گئی ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے نا، جب تک گورنمنٹ خصوصی توجہ نہ دے، مزید زمین یا پلاٹ واگزار نہ کرا کے دے، تب تک یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو پرابلم؟ اس کے علاوہ مسائل یہ ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ پانی کھڑا ہے، یہاں پہ سیوریج کا نظام خراب ہے، لائٹ جو لگی ہوئی ہیں وہ جلتی نہیں ہے۔ رات کو یہاں پہ وارداتیں بھی ہوتی ہیں، نشئی اتنے ہیں کہ جتنا جھوٹ بولو۔ اس وجہ سے ہماری تو گورنمنٹ سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ بزدار عثمان بزدار صاحب سے، کہ خدارہ قبرستان یہ ہماری آخری آرام گاہ ہے، کم سے کم یہاں تو سکون سے مردے آرام کی نیند سو سکیں۔ کتے بے شمار یہاں پہ ہیں، کتوں کا بلدیہ والے کتوں کا بھی کچھ نہیں کرتے۔ آپ روڈ پہ چلے جائیں، رات کو جب گزرتے ہیں تو کتے پڑ جاتے ہیں۔ تو بعض دفعہ تو ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ موٹر سائیکلیں یا گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، کیونکہ جب اچانک اندھیرے میں کوئی چیز نکلے گی تو اپسٹ ہو جائے گا انسان۔ گاڑی آ رہی ہے یا رکشہ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے گا، زخمی ہو جائیں گے۔ اس لیے میری اپنا گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ جو قبرستان میانی صاحب ہے نا، یہاں کے مسائل فوراً حل کیے جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عیدگاہ کے اندر ٹیوب ویل نواں لگا ہوا ہے، اس کی مین لائن اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کی ہوئی۔ سادی پارک کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں کہ یہ فنڈ بھی انہوں نے کہا کہ منظور ہو گئے ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ واسا والوں کے پاس جائیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کام فنڈ دے گی تو کریں گے، لیکن ان کے کان تک جوں تک نہیں رنگتی۔ عوام پریشان ہے، بے حال ہے۔ تو اس لیے ہم تو اللہ سے لو لگا کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کا ہدایت عطا فرمائے۔ بہت سے مسائل ہیں، اور ارباب اختیار نے یہ سب سن لیا ہوگا، یقیناً بہتری کی صورتحال جو وہ ضرور پیدا ہوگی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ہی ادارے کے ایک رپورٹر بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت ہیلپ کیا اس پروگرام کے حوالے سے، اور اس قبرستان کے حوالے سے خاص طور سے انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا۔ کیا انویسٹیگیٹ کیا، کیا مسائل سامنے آئے، آئیے انہی سے پوچھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ ورثہ۔ ایک تو یہ میں بتاتا چلوں، یہ کافی قدیمی ایک پرانا قبرستان ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنا پڑتی ہے کہ ہم جن اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ان کی زندگی میں تو بڑے خوش رہتے ہیں، مگر جب ان کو دفنا کے چلے جاتے ہیں، ہم کچھ ہی دنوں میں ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے، قبروں کو بیٹھ جانا، ان کی مرمت نہ کروانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو گرد و نواح میں جو علاقے ہیں، جو کالونیز یہاں پر ہیں، ان کے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ قبرستان کے باہر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ پھینک جانا۔ مطلب یہ بڑی دکھ والی بات ہے کہ ایک بندہ جو آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا ٹائم گزارا ہوتا ہے، اس کے ہی قبرستان کے باہر یا اس کی قبر کے قریب آپ کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں، تو ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو دوسرا ادھر ایک مسائل یہ ہے کہ اس کی باؤنڈری تو ہے، مگر پورا جنگلہ نہیں ہے یہاں پر۔ رات کے ٹائم بھی اکثر اوقات یہاں پر یہ نشئی وغیرہ جو آتے ہیں تو کافی قبروں کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سننے میں یہ بھی ہے کہ یہ قبروں کی بے حرمتی بھی جو ہے کر جاتے ہیں۔ مطلب یہاں پہ سیکورٹی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے۔ ساتھ ہی یہاں پر جو جناز گاہ ہے،
وہ آپ کیمرے کی آنکھ دکھا سکتی ہے سب کو کہ وہاں پر حالات بہت ہی خراب ہیں. اگر رات کو کسی کو خدا نہ خاصا آنا پڑ جائے تو وہاں پر لائٹ کا انتظام ہی نہیں ہے, وضو کا خاص کوئی انتظام نہیں ہے, واش روم نہیں ہے. کافی بڑا قبرستان ہے یہ, اور یہ قبرستان زمین سے اونچا ہے, ذرا زمین سے اونچا یہ بنایا گیا ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے حالات کافی مختلف ہوتے ہیں. مگر آپ کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں, ان لوگوں کا ہم خیال کیوں نہیں کرتے جب وہ اپنی زندگی میں بارش میں ہمارے لیے ایک امبریلا کا یا چھتری کا رول پلے کرتے ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہمیں یہ چیزیں بھولنی نہیں چاہیے, آخر ہم نے بھی ادھر ہی آنا ہے. تو یہ مسائل ہیں, قبرستان کے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, خاص کر رات کو جب آتے ہیں. دن میں تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, رات کو یہاں پر کسی کو اگر دفنانا ہے تو بہت مسئلہ ہوتا ہے. کوڑا کرکٹ بہت ہوتا ہے اور راستے بڑے تنگ ہیں. یہاں پہ جو آپ کے ارد گرد مطلب میں نے بھی دیکھا کہ تھانہ بھی یہیں پہ ہے, اس کے باوجود کرائم ہو رہا ہے یہاں پہ, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قبرستان کی ایک سیکورٹی ہوتی ہے جو کہ عموماً یہاں پر نہیں ہے, اور بھی بیشتر ایسے قبرستان ہیں جہاں پہ سیکورٹی کا کافی ایشوز ہے. تو یہ قبرستان بھی انہی میں سے ایک ہے. اور کہا یہاں پر جو انتظامیہ وہ کہا, ان کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کو اطلاع بھی کی جاتی ہے مگر وہ فرضی کارروائی کر کے نکل جاتے ہیں. ویسے بھی نشیوں کے خلاف اتنی زیادہ کارروائیاں پولیس کرنے سے ویسے ہی گریز کرتی ہے. سیکورٹی کے کافی زیادہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے رات کے ٹائم جو ہے نا خاص کر لوگ ڈرتے بھی ہیں اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے. اور ایک چیز یہ بھی جو کرائم سامنے آتے ہیں کہ قبر کشائی بھی ہو جاتی ہے اور بہت سے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جن کو ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے حوالے سے جو ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی واردات, کوئی ایسا واقعہ کبھی ہوا ہو یا کوئی سننے میں آیا ہو؟ جی بالکل, اس طرح کے سننے میں واقعات ضرور آئے ہیں, لیکن یہ بات پرانی ہو چکی ہے, لیکن ہوئے ضرور ہیں. لیکن بتاتا چلوں کہ خدشہ موجود رہتا ہے خاص کر رات کے ٹائم. رات کا میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ لائٹ کا پراپر انتظام نہیں ہے. وضو کے والے سے اگر کسی نے جنازہ گاہ آنا ہے وہ بھی کافی اس کے کام ہونے والے ہیں, لائٹ نہیں ہے یہاں پر, تو کافی مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ خدشہ موجود رہتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ رات کو کوئی قبر کی بے حرمتی کر جائے تو کون ذمہ دار؟ سیکورٹی کے اصل ایشوز یہاں پر ہیں. یعنی کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس کے علاوہ انتظامی امور ہیں جو کہ حل طلب ہیں, نہ صرف اس قبرستان میں بلکہ تقریباً تمام قبرستانوں میں. صبح میانی صاحب بھی موجود تھے, وہاں پہ بھی لوگوں نے اسی طرح کے مسائل کا ذکر کیا. تو امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ارباب اختیار جو ہیں وہ اس پر ضرور نوٹس لیں گے. تو آپ کو یہاں پہ حکومت سے کوئی مسئلہ ہے یا آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا ایسی سہولیات دی جائیں جس سے انتظامات جو ہیں وہ بہتر چل سکتے ہیں یہاں؟ جی بارش ہوتی ہے, قبریں بیٹھ جاتی ہے, جو بھی ہیں لواحقین آتے ہیں اپنی اپنی قبروں پہ مٹی ڈلوا لیتے ہیں, ڈلوا کے صحیح کروا لیتے ہیں. پانی کا نظام نہیں ہے کہ پانی باہر نکلے, قبرستان کا پانی اندر رہتا ہے اور باہر کا اندر نہیں آتا, اندر کا باہر نہیں جاتا. تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو آپ لوگوں سے بھی شکایت ہے کہ آپ ان سے پیسے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. نہیں, ہم پیسے وغیرہ کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں کرتے. تقریباً 2500 3000 دی مٹی پیندی ہے قبر چ, جی سب کو پتہ ہے بھی اینی مٹی پاندی ہے. کوئی ماڑا ہوئے تو اسی نہیں بھی لئی دے, گھٹ بھی لے لی دے نے تے اگلے دا کم کر دیتا, نہ لے کے بھی کم کر دیتا جو ہمیں کہے. آپ کو کس قسم کے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہیں یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمیں مسائل یہ ہیں کہ پانی کا نکاس نہیں ہے. جب قبرستان میں پانی بارش ہوتی ہے تو اس کا نکاس کوئی نہیں ہے. یہ قبر 1975 میں بنا ہو, جو پچھلا ہے وہ 1950 سے پہلے کا ہے, اور اس کے بعد لوگ وہ کوڑا پھینک جاتے ہیں اور اس کا یعنی کہ کوئی پانی کا نکاس نہیں ہے. اور یہ دیکھیں آپ, یہ جو سڑکیں ہیں یہ بھی جب بارش ہوتی ہے تو پانی سے بھر جاتی ہیں, اور یہ لوگ باہر کوڑا پھینک جاتے ہیں, اندر بھی کوڑا پھینک جاتے ہیں. لیکن یہ ہمارے جو گورکن ہیں بہت اچھے ہیں, یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں محلے داروں کے ساتھ, اور یہ ہم التماس کرتے ہیں حکومت سے کہ یہاں پر پانی کا نکاس بنایا جائے اور جو لوگ باہر گیٹ کے باہر کوڑا پھینکتے ہیں ان کو منع کیا جائے. آپ کو کس قسم کے مسائل ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اقدامات کرے جو اس قبرستان کے لیے بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی, یہ قبرستان ایک پاکیزہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, احترام کے قابل ہے. علاقے میں یہ ڈرم جو کچرے کے اپنے محلے سے اٹھا کے ادھر قبرستان کے پاس کھڑا کر دیا, یہاں پر یہ کچرا کنڈی کا ایک ڈھیر بنا دیا ہے جو قبرستان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر گندگی ہو باہر.
ठीक है। तो हम यही गुजारिश करेंगे गवर्नमेंट से भी और इलाके के बड़े मेम्बरान जो हैं, अहदेदारान जो हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ से ये गंदगी जो है ये ख़त्म की जाए। तो आपने जो यहाँ के ऑलरेडी जो मेम्बरान हैं, जो यहाँ के नाज़मीन हैं या जो इलाका कौंसलर वगैरह जो भी हैं, आपने उनसे बात नहीं की है? जी बात की उन्होंने, वो भी यही कह देते हैं जी आज उठा लेंगे, कल उठा लेंगे, लेकिन ये कब से काफ़ी अरसे से ही यही मसला चल रहा है यहाँ पर। नाज़रीन, यहाँ पर जनाज़गाह में भी हम मौजूद हैं। यहाँ के मसाइल, यहाँ पे बिजली और पानी का मसला है, किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, ख़ास तौर पे लाइटों का बहुत ज़्यादा मसला है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान इस पे ज़्यादा नज़र करे। सारे देखें, सब चीज़ें टूटने वाली हैं, इसका लेंटर भी गिरने वाला है जनाज़गाह का। दूसरी इसमें पेंट का बहुत ज़्यादा मसाइल है, टूटी है, सारी ख़राब हुई हैं, कोई बंदा इस ध्यान नहीं कर रहा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस पे अमल करे और इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाए। हम उम्मीद रखते हैं इमरान खान साहब से कि ये हमारे काम करवा दें। लाजमी बात यह है कि ये जनाज़गाह हर बंदे ने मर के इधर ही आना है। इसकी सफाई का बेहतरीन ख्याल किया जाए, लाइटिंग का बेहतरीन ख्याल किया जाए, और दूसरा ये सीवरेज के निज़ाम बेहतर होने चाहिए। हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि वो करेगी। अगर वो नहीं करेंगे तो हम आले अबाब इलाके के लोग मिल के इस काम को करेंगे। पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारी हुकूमत पाकिस्तान कर दें, हमारे इलाके के MNA और MPs कर दें। बाकी आप लोगों से साथ हमारे मिलकर कोशिश करें। आप चैनल्स वाले हैं, आपकी मेहनत हमारे से ज़्यादा मेहनत है। आप कोशिश करें कि ये काम को जल्दी से हल करें। ये हमारे काउंसलर साहब हैं, इनसे ज़रा चलिए। काउंसलर साहब जी, आप काउंसलर हैं यहाँ पे और आपके सामने सारे मसाइल हैं, आपने इनके हल के लिए क्या इक़दाम किए हैं? हमने इसके हल के लिए ये देखें, ये ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं सर, रात को स्ट्रीट लाइट जो लगती है वो हमने इलाके में नहीं लगवाई, हमने कब्रिस्तान में लगवा दी। अब ये है कि हमारे पास इख्तियारात ख़त्म हो गए हुए हैं जबकि PTA की गवर्नमेंट आई है। तो हमारा जो ना इल्तिजा है मतलब कि पंजाब गवर्नमेंट के उस्मान बुज़दार साहब से कि ये जो कब्रिस्तान के आप देखें कि आखिरकार मर के हमने इधर ही आना है। यहाँ ये हाल है कि जब बारिश होती है ना तो पानी सारा ये जनाज़गाह के अंदर आता है। उसके बाद हम जब जनाजा लेके आते तो हम पानी के अंदर जो ना इतना पानी खड़ा होता है, 3-3, 2-2 फुट जो ना पानी खड़ा होता है। उसके बाद हम जनाजा पा रहे होते हैं। हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि ये एक तो ये पानी का मसला लग गया है, दूसरे नंबर पे ये सीवरेज के मसाइल हैं इधर, ऊपर से ये दीवार है अक्सर गिर जाती है। तो वो ये होता है कि हम इलाके के लोग जो है ना वो खुद ही आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके तो ये अपने खुद करवाते हैं ये कि गवर्नमेंट हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रही। तो हमारी इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि बराए मेहरबानी ये कब्रिस्तान में मतलब कि ये जो मतलब कि गोरकन रखे हुए हैं ये भी गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, और ये है कि कब्रें जो है ना सारी गिरी हुई हैं, कोई इधर ध्यान ही कोई नहीं है। तो बराए मेहरबानी ये मामला जो ना हमारे हल किए जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अपने आज के प्रोग्राम में हमने कब्रिस्तानों की तारीख़ के हवाले से बात की। दुनिया भर के जो कब्रिस्तान हैं उनके हवाले से दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए, और मौजूदा कब्रिस्तान में जो लोगों को मसाइल दरपेश हैं उन पर भी बात की। प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसके हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आइंदा अपने किसी नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को प्रोग्राम जी का जहां की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।